بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہر زاویے سے اور میں ہوں جواد کمال۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو کی اور اس دوران ان سے مختلف سوالات کیے گئے۔ سب سے پہلا جو اہم بات انہوں نے کی، جو سوال کیا گیا صحافیوں کی جانب سے، وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب سے کیا مشاورت کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں وزیر اعظم؟ اس پر وزیر اعظم نے کہا مشاورت تو دور کی بات، میں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہم پروگرام میں اپنے مہمانوں سے پہلا سوال یہی پوچھیں گے کہ کیا عمران خان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے؟ اس کے بعد صحافیوں نے ان سے سوال کیا عدم اعتماد کے حوالے سے، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں کسی صورت استعفیٰ نہیں دوں گا، اگر حکومت چلی گئی تو اور زیادہ صورتحال خوفناک ہو جائے گی، اور انہوں نے یہ کہا کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ سے ایک دن پہلے اپوزیشن کو سرپرائز دوں گا۔ یہ سرپرائز، یہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے عمران خان صاحب کے پاس؟ اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے، آج انہوں نے چودھری نثار سے اپنی ملاقاتوں کی بھی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا 40 سال پرانا تعلق ہے، چودھری نثار سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور چودھری نثار کے درمیان ملاقات، کیا پنجاب میں تبدیلی کا کوئی اشارہ ہے؟ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا سینئر تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب، سینئر اینالسٹ سجاد میر صاحب بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار رضا رومی صاحب اور سینئر تجزیہ کار علینا شگری صاحبہ شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شہزاد چودھری صاحب، عمران خان صاحب نے آج پھر کہہ دیا مشاورت تو دور کی بات ہے، وہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیا ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ دیکھیے، بیٹھنے کے لیے اب رہ کیا گیا ہے؟ ایک بیٹھنے کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک گرینڈ قسم کی انڈرسٹینڈنگ، ڈائلاگ، گرینڈ بارگین ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا سوچ اس طرح کی ہو، اگر آپ اس طرح سوچتے ہوں، دیکھیے ہونے کیا جا رہا ہے، یہ جو ابھی مسائل ہیں، سیاسی مسائل، یہ خدا نخواستہ اگر ایک کلیش کی طرف جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی طور پر ایک انسٹیبلٹی جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے یہ اور گہری اور گمبھیر ہو جائے گی، بلکہ پاکستان کے اندر جو گورننس کے بے شمار ایشوز ہیں اور پاکستانی معیشت اس میں شامل ہے، پاکستانی معاشرت کے مسائل ہیں بہت زیادہ، ان تمام چیزوں کے اندر ہماری سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یہ تمام چیزوں سے سر پہ نظر ہو جائے گا۔ ہم بالکل سے ملک کو اس کے حوالے کر دیں گے، ہوا کے تپیڑوں کے حوالے، خدا نخواستہ۔ تو جب ایسی صورت میں آپ کو یہ خیال دو چیزوں میں چوز کیا جا سکتا ہے کہ میرے لیے بہتر رستہ کیا ہے ایسی صورت میں، کیا ملک کو نقصان پہنچانا اور دیر تک اس کو ایسی صورت میں رکھنا؟ دیکھیے، جب یہ گئے ہیں ابھی کورٹ میں بھی، تو کورٹ میں بھی یہی تو مسئلہ ہوگا نا، تاریخ چلے گی یا اس پہ بحث چلے گی، اس بحث کے بعد کوئی اور مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ مسائل ہیں پاکستان کو، پاکستان کے لوگوں کو اور عوام کو اور ریاست کو اس طرح کے جھمیلے میں پھنسائے رہنے کے، جس سے کہ خدا نخواستہ جو بڑا خطرہ ہے، جو بڑا نقصان ہے، اس کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اور بڑا نقصان کیا ہے؟ بڑا نقصان یہ ہے کہ جو چیزیں جس میں ارجنسیز ہیں وہ نہیں، ہم اٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ کو چوائس کرنی پڑتی ہے کسی وقت میں بیٹھ کے کہ ملک بڑا ہے، میں خود بڑا ہوں، حکومت بڑی ہے، میری حکومت بڑی ہے، یا یہ کہ پاکستان بڑا ہے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں پہ تو کوئی نظر آنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت تھا جب شہباز شریف صاحب نے اور شاہد آصف زرداری صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں سے اظہار کیا تھا کہ ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اکانومی کے اوپر کم از کم ایک ہمارا کنسنسس ہونا چاہیے، کوئی منیمم کسی پلان پہ، منیمم ایجنڈا پہ کوئی ایگریمنٹ کر لیتے۔ لیکن جہاں پر آپ کا یہ ہو کہ میں نہیں کرنا چاہتا، میں ملوں گا ہی نہیں، ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، تو وہ جب 3.25 سال آپ نے ضائع کر دیے، 3.5 پونے 4 سال، تو اب آخر وقت میں آ کے کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ تو وہ والی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کی طبیعت ایسی ہے اور ان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر یہ مسئلہ جھلکتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مل کے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم نواز شریف صاحب سے کہا کرتے تھے کہ وہ خام میں چلتے چلتے پڑے ہوئے سائیڈ پہ کسی بم کو لات مارنے کے عادی ہیں۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہاں کا سارا سیاسی کلچر اس لحاظ سے کم از کم پیپلز پارٹی کو یہ تو بینیفٹ دیا جا سکتا ہے کہ وہ رستے ڈھونڈنے میں اور نظام کو چلانے میں اور سیاست کے ساتھ مل کے چلنے میں اور ان سیاست کو، اس نظام کو قائم رکھنے میں اتنے انٹرسٹڈ ہیں۔ لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ والا حال مجھے لگ رہا ہے۔ تو کوئی سوچ نہیں عمران خان صاحب کی بدلی شہباز شریف صاحب ہو کے ہی نہیں ساتھ سکتی جی، ہو ہی نہیں سکتی جی، بالکل ٹھیک۔ سجاد میر صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں، جب سوال کیا گیا عمران خان صاحب سے کہ آپ شہباز شریف صاحب سے مشاورت کریں گے، اس پر عمران خان نے کہا کہ مشاورت تو بہت دور کی بات ہے، میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی تبدیلی نہیں آئی سوچ میں؟
یہ ظاہر ہے شہزاد چودھری صاحب نے بالکل درست کہا اور حقائق بھی یہی ہے. سب سامنے نظر آتا ہے کہ ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. آئی نہیں کی بات تو ایک آ ہی نہیں سکتی. وہ ایک ضدی آدمی اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں اور بدلنا جانتے نہیں. ان کے مزاج میں یہ بات ہے. لیکن ایک بات سوچنے کی ہے. وہ بات سوچنے کی یہ ہے کہ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور آج کل خاص طور پر وہ شہباز شریف کو کیوں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. یہ بات سوچنے کی ہے. یعنی ہر زمانے میں جو ان کو سب سے بڑا خطرہ نظر آتا ہے وہی ان کو سب سے بڑا خطرہ نظر آتا ہے. کراچی گئے اور کہنے لگے کہ آج ٹارگٹ پہ نمبر 1 کیا لفظ ان کے ذہن میں تھا وہ انہوں نے استعمال کیا. وہ یاد ہے نا آپ کو اس وقت آصف زرداری نمبر 1 خطرہ تھا. وہ کیونکہ وہ جوڑ توڑ کی ساری پالیسیاں جو تھیں وہ سمجھتے تھے کہ آصف زرداری کر رہے ہیں. اب ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے تقریباً یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے لیے وزیر اعظم کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے. اس لیے وہ ان کو ٹارگٹ مسئلہ تھا. آئینی مسئلہ تھا کہ آپ کو ان سے مشاورت کرنی ہے یا اپنا منتخب کرنے کے لیے احتساب کے لیے اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو مشاورت کرنی پڑے گی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں میں صدر کو دوں گا, صدر شہباز شریف سے کہے گا اور وہ فیصلہ کر دے گا, وہ میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا. یہ ایک نخرے کرنے والی بات ہے, خام خواہ کی طویلیں ڈھونڈنے والی بات ہے. سیاستدان کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کیا کرتے کہ کہہ دیا کہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا اور اگر لازمی ہو گیا ہے آئین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو مشاورت کرنی ہے تو مشاورت کرنے کے لیے آپ نے کیا بتانا کہ صدر مجھ سے کر لے, صدر پھر ان سے کر لے. یہ ہیلے کون سے ہیں؟ یہ کون سی فقہ ایجاد کر رہے ہیں آپ؟ یہ ایسے طریقوں کے ساتھ ملک نہیں چلا کرتے, سیاست نہیں چلا کرتی, معاملات ریاست نہیں چلا کرتے. آپ معاملات ریاست چلانے کے لیے کہتے ہیں میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کروں گا. اور وقت آئے گا آپ کن کن لوگوں سے بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے, کن کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. ایسے بے شمار لوگ تھے اقتدار سے آنے سے پہلے جن کا آپ نام سننا پسند نہیں کرتے تھے, اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے, پہلے بیٹھے ہوئے اور آپ کی ہر بات میں شامل ہے. کیا MKM کے بارے میں آپ کا رویہ تھا, کیا پرویز الہی کے بارے میں آپ کا رویہ, کیا کچھ آپ نے اقتدار کی خاطر نہیں کیا, اب اس کو بھگت بھی رہے ہیں. اب آپ جب اس مرحلے میں پہنچے ہیں تو یہ بات درست ہے کہ اس کا فائدہ تو کوئی ہونا نہیں آپ کو. اب شہباز شریف سے بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ جو چڑیاں چگ گئی کھیت, اب کیا کریں گے آپ؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ رویہ جو ہے نا, یہ ضدی پن, یہ اکڑ پن, یہ تکبر, یہ ایروگینس, یہ آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گی, کہیں کا نہیں چھوڑے گی. آنے والے دنوں میں آپ بلف جتنا بھی کھیلتے رہیں آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات. ٹھیک. رضا رومی صاحب, پریشر ہے کافی زیادہ, صحافیوں نے سوال کیا کہ کوئی مشاورت کرنے جا رہے ہیں آپ اپوزیشن لیڈر سے, تو اس پر عمران خان صاحب نے بالکل صاف منع کر دیا. انہوں نے کہا میں تو بیٹھنا پسند نہیں کرتا شہباز شریف صاحب کے ساتھ. تو ان کی جو سوچ تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کہا چودھری صاحب نے اور میر صاحب نے کہ ان کی سوچ میں تبدیلی آنا بہت مشکل ہے. ہم سب تو اسی کی خواہش کرتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ بحیثیت وزیر اعظم وہ اپنے منصب کی جو ذمہ داریاں ہیں, بلکہ منصب اور اس کی جو آئینی تقاضے ہیں ان کے تحت وہ اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ اور اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کریں گے. دیکھیے آج وہ جس مقام پر پہنچے ہیں, جس سٹیج پر ان کا اقتدار اور ان کا سیاسی کیریئر پہنچا ہے, اس میں یہی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیکٹر ہے کہ انہوں نے کسی طرح سے بھی پارلیمانی جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے اوپر جو ہے عمل نہیں کیا. اور پارلیمانی جمہوریت میں آپ کو اپوزیشن کا لیڈر پسند ہو یا نا پسند ہو, آپ اس کو جو مرضی کہیں, آپ کو اس کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت میں تاریخی اعتبار سے یہ ایک پاکستان کی واحد حکومت ہے, منتخب حکومت, جس نے سب سے زیادہ آرڈیننس جاری کیے ہیں. تو اس کا خود ہی اعداد و شمار سامنے ہیں, اس کا ایویڈنس سامنے ہے. اب لوگ اس چیز کو نہیں پاکستان میں توجہ دیتے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہی وجہ ہے کہ اور ان کے بہت سارے آرڈیننسز ایسے ہیں جو لیپس ہو گئے, جو عدالتوں نے مینٹین نہیں کیے.
اور ان کو گورننس کی جو مشکلات بھی آئی ہیں اور ان کی کارکردگی پہ جو اثر بھی پڑا ہے، اس میں بہت بڑا حصہ یہ رویہ ہے جس کا ابھی تذکرہ ہو رہا ہے. اور یہ رویہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تو خان صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اقتدار میں آ جانا، جوشیلی تقریریں کر دینا تو آسان ہوتا ہے، اس کے بعد ملک کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے. اور جس صورتحال پہ آج وہ کھڑے ہیں اس میں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. دیکھیے ابھی بھی چند ہفتے پہلے تک بھی وہ چاہتے تو وہ معاملات کو اور حالات کو اپنی رخ پر اور اپنے حق میں موڑ سکتے تھے. وہ اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے، ایک فریم ورک کرتے جس میں کہ اپوزیشن کی کیا ڈیمانڈز ہیں. وہ یہی ڈیمانڈ ہے نا بنیادی طور پہ کہ بھی اگلا الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو، اور اس کے لیے جو بھی قانون سازی، جو بھی ریگولیشنز ہیں وہ مل جل کے طے کی جائیں. لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں پسند کرتے اور ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتے. اور یہ واقعہ ہے کہ پچھلے 3.5-4 سال میں انہوں نے ایک بھی ملاقات نہیں کی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، جو کہ ضروری تھا. الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تقرریاں ہوں یا نیب کے چیئرمین کے لیے تقرری ہو، جو آئینی تقاضا، قانونی تقاضا ہے، اس میں ان کو اپوزیشن سے مشاورت لازمی ہے، لیکن نہیں کی. اور آج یہ مقام آ گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف ساری پارٹیاں جو ہیں اپوزیشن کی وہ ایک پیج پر جمع ہو گئی. یہ وہ پارٹیاں ہیں جو اکٹھے بیٹھ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، لیکن خان صاحب کے اس رویے نے ان سب کو ایک میز پر، ایک جگہ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور آج ان کی حکومت جو ہے وہ شدید خطرے میں ہے. جی ہاں بالکل ٹھیک، آپ کا بھی پوائنٹ ہے. علینا، آپ بھی اس بات سے متفق ہیں کہ اتنے زیادہ دباؤ پریشر کے باوجود بھی عمران خان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ میں علینا شگری صاحبہ آپ کا اس حوالے سے پوائنٹ لوں گا. بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد علینا شگری صاحبہ کے پوائنٹ کیونکہ ہم آپ کو سن نہیں پا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے. عدم اعتماد کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ سرپرائز دیں گے اپوزیشن کو. کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم. اقدامات پر ووٹنگ کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے آج صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ان کے پاس ایک بڑا سرپرائز ہے جو عدم اعتماد کی ووٹنگ سے ایک دن پہلے وہ دیں گے اپوزیشن کو. اپوزیشن کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ان کے بندے کم کیسے ہو گئے. اس سے پہلے علینا ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے عمران خان صاحب کی سوچ کے بارے میں، جو اپوزیشن لیڈر کے بارے میں انہوں نے کہا وہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے. کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھ رہی؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ تبدیلی آنے بھی والی ہے ان کی، کیونکہ یہ ان کا بیانیہ رہا ہے جواد. ان کا وہ حکومت میں آئے اسی نیریٹو کے ساتھ ہے کہ جی ان کی جنگ ہے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سمجھتے کہ جی چور ہیں. ان کی فالوئنگ بیس بھی جو اسٹیبلش کی ہے انہوں نے وہ اسی تھیم پر کی ہے کہ یہ سب چور ہیں اور میں ٹھیک ہوں اور میری جنگ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. سو میرا خیال سے یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا خوشائن بات بھی ہے. اگرچہ کافی معاملات یا کئی معاملات ایسے بھی ہیں جس میں عمران خان صاحب نے بڑی تاخیر کر دی ہے، لیکن ایک تو ہمیں ایک ایسا شخص نظر آ رہا ہے اس ملک میں جو کہ اپنے منشور پر کھڑا ہے، تو اس کو اپریشیٹ بھی ضرور کرنا چاہیے. لیکن ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ جی خفیہ ڈیلیں کی جاتی ہیں حکومت بچانے کے لیے، حکومت لانے کے لیے، جس سے پاکستان کو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچتا ہے. سو ایک انسان ہے جو کہ کسی بھی خفیہ ڈیل کی طرف جو ہے وہ نہیں جانے مانگتا، کسی کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی جنگ جو ہے وہ اگر وہ کہتا ہے کہ جی اسٹیٹس کو کے خلاف ہے تو وہ اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑا ہوا ہے. سو تبدیلی جو ہے وہ کیوں لائی جائے یا کس کے لیے لائی جائے، کس کی خواہش پہ لائی جائے. ایک وزیر سے میری ضرور اس حوالے سے بات ہوئی کہ جی اگر ڈائیلاگ کی طرف حکومت کو آنا پڑے، جس پر انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم نے انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر ڈائیلاگ کر رہا ہے یا ملک کو ٹھیک کر رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ملک جو ہے وہ جس صورتحال سے گزر رہا ہے اسی صورتحال سے گزرے. ٹھیک، اب ہم بات کریں گے عدم اعتماد پر. ووٹنگ کے حوالے سے وزیر اعظم سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا ان کے پاس سرپرائز ہے، ٹرمپ کارڈ ہے جو عدم اعتماد پر ووٹنگ سے ایک دن پہلے وہ دکھائیں گے. سجاد میر صاحب، کیا یہ ٹرمپ کارڈ ہے عمران خان کے پاس جو وہ اب تک ایسے کون سے پتے ہیں جو اب تک سینے سے لگائے ہوئے انہوں نے؟ بھائی جتنے لوگ اس پر جانتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں یا تجزیہ کرتے ہیں، ان میں سے تو کسی کا علم نہیں ہے کہ ان کے پٹاری میں کون سا کبوتر ہے جو اچانک نکال لیں گے، یا اپنے کپ میں کچھ رکھا ہوا ہے جو دکھا کے سب کو حیران کر دیں گے. نظر کچھ نہیں آتا.
اگر ہم سوچتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے کچھ لوگ توڑ رکھے ہوں. اگر توڑ رکھے ہوں تو یہ تو پھر اصولوں پہ قائم ہونے کی بات نہیں ہے نا. یہ تو پھر یہ ہے کہ حکومت کچھ لوگوں کو توڑ سکتی ہے تو توڑ لیے ہیں, لیکن اس وقت کوئی بیوقوفی ہوگا جو ٹوٹ کر ان کے ساتھ جائے گا, اور پھر ان کے ہاں جو کمی پیدا ہوئی ہے اگر یہ توڑیں گے تو وہی کلاس جو یہ اپنے ڈیفیکٹ کرنے والوں پہ لگانا چاہتے ہیں ان پہ بھی لگ سکتی ہے, اور ایک عجیب و غریب کیوس کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران صرف یہ بلف کھیل رہے ہیں اور یہ اپنے لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں آخری دن تک وہ ساتھ رکھیں گے, ٹرمپ کارڈ کھیلیں گے. کہیں ٹرمپ کارڈ یہی نہ ہو کہ آخری دن آ کے وہ کہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا, میں استعفیٰ دیتا ہوں, میں نے ملک بچانے کے لیے یہ کیا وہ کیا یہ کیا. باہر کی طرف کچھ لوگ یہ بھی توقع کر رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں عمران سے تو یہ کچھ ایسا آپ جام کمال نہیں سمجھ رہے عمران کو کہ جیسے استعفے کے حوالے سے تو میر صاحب انہوں نے آج یہ بھی کلیئر کر دیا کہ استعفیٰ نہیں دوں گا. ہاں یہ انہوں نے کہہ دیا میں استعفیٰ نہیں دوں گا, اور لگتا ہے یہی ہے, وہی وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جام کمال نہیں ہے. جس طرح جام کمال آخری دن تک کہتے رہے کہ میں لڑوں گا کروں گا اور یہ ہوگا, اور انہوں نے آخری دنوں میں استعفیٰ دے دیا, یہ وہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اگر ہم سوچیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں تو دماغ ہل جاتا ہے, دل کانپ اٹھتا ہے. سوچ کر بھی آدمی سوچتا ہے کہ یہ ان کے ذہن میں ان کے دماغ میں کیا چیز کل پلا رہی ہے یا گھوم رہی ہے اور کیا سوچ رہے ہیں, وہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں. جو معقول آئینی دستوری باتیں ہیں ان پر غور کرتے ہوئے ہم سب یہی سوچ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس چیز کے ذریعے سے وہ بازی کو پلٹ سکیں, رخ بدل سکیں. کوئی آئینی اور دستوری اور قانونی وہ ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے جس سے دماغ ہل جاتا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتے؟ میر صاحب تھوڑا سا آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے. میں کیا کر سکتا ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہو کہ حساس اداروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دوں گا اور اس کے اثرات کو پھر آپ دیکھنا پڑے گا کیا پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا, کیا صورتحال آتی ہے. تو اس طرح کی بات میں کہنا چاہ رہا تھا, جو میں زیادہ اس سے زیادہ کہنا بھی نہیں چاہ رہا اور معاملے کو زیادہ خراب نہیں کرنا چاہ رہا. لیکن اس کے علاوہ وہ کیا سوچ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کون سا کبوتر نکال سکتے ہیں؟ اپوزیشن کو توڑ سکتے ہیں, زیادہ زیادہ کر لیں گے. اپنے لوگوں کو ون اوور نہیں کر سکتے. اتحادیوں کو اگر ساتھ ملانا چاہیں تو اس وقت تو مل نہیں پا رہی. اپوزیشن پنجاب میں انہوں نے کچھ 6-7 لوگ ٹوٹے ہوئے تھے جو ادھر گئے ہوئے ہیں. باقی وفاق میں تو کوئی ایسی کہانی ابھی نظر نہیں آتی, کوئی ایسا صورت دکھائی نہیں دیتی. اب چودھری نثار کا ایک قصہ بیچ میں آیا ہے, میں آگے چل کے چودھری نثار صاحب کی بات کروں گا آپ سے. رضا رومی صاحب, عدم اعتماد پر ووٹنگ سے پہلے ایک بار پھر عمران خان نے کہہ دیا وہ سرپرائز دیں گے. کیا سرپرائز ہو سکتا ہے؟ کون سا ٹرمپ کارڈ ہے؟ دیکھیے مجھے تو نہیں معلوم کہ کیا ٹرمپ کارڈ ہے. میر صاحب نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کے کچھ لوگ ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, شاید ان کا ذکر کر رہے ہوں, لیکن وہ اس کے کوئی آثار اور شواہد تو نہیں ہے, بلکہ اس کے تو برعکس ہی جو ابھی تک ایویڈنس سامنے ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کے اپنے ایم این ایز جو ہیں وہ بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں. 30-34 کے قریب نمبر پہنچ چکا ہے جو اطلاعات اس وقت موجود ہیں پبلک ریکارڈ پہ. اس کے علاوہ دوسرا سرپرائز استعفیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ عدم اعتماد جو ہے برا بلا کہہ کے وہ دے دیں. اور تیسرا پھر ایک جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں نیوکلیئر آپشن ہے. اب اس پہ کتنی تفصیل سے بات کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ یہی ہے کہ جو اعلیٰ سطحی کی تبادلے اور حساس اداروں کے جو افسران ہیں ان کو آگے پیچھے کرنے کا شاید ان کا کوئی پلان ہو, لیکن میرے خیال سے وہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا اور وہ بیک فائر بھی ہو سکتا ہے. یقیناً وہ بیک فائر ہی ہوگا ان حالات میں. اب یہ اور بات ہے کہ خان صاحب کی جس طرح کی طبیعت ہے وہ کچھ بھی کر گزریں گے. اس وقت وہ ذرا مشکل میں ہیں, ڈیسپریٹ معلوم ہو رہے ہیں, تو یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. 1-2 دن کی بات ہے, وہ پتہ نکل آئے گا جو ان کے پاس ترک کا پتہ ہے. جی ٹھیک. شہزاد چودھری صاحب, کیا ترک کا پتہ ہو سکتا ہے؟ کون سا ایسا سرپرائز ہے جو عدم اعتماد کی ووٹنگ سے ایک دن پہلے عمران خان صاحب دیں گے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ نہ وہ خود استعفیٰ دیں گے بلکہ سب کو ڈیزالو کر دیں گے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. اور اگر یہ کرتے ہیں مثال کے طور پہ اس سارے جھمیلے میں سے نکلنے کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر اور پازیٹیو رستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بڑی اچھی ایک اسٹیٹسمین لائک ایکشن ہوگا ان کا اگر وہ یہ کام کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد پھر فوراً الیکشن ہو جاتے ہیں اور الیکشنز ہی شاید غالباً اس چیز میں دوبارہ سے نکلنے کا ایک واحد ذریعہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے وہ کچھ ایسے پیغامات دے کے اپوزیشن کو مینٹلی ڈسلوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, جسے بلف کہہ رہے تھے میر صاحب, وہ بالکل ایک پاسبلٹی ہے
کہ بلف کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, تھوڑا سا جسے فورس ٹیرر ہوتا ہے کھیل کے اندر, کہ آپ مجبور کرتے ہیں دوسری سائڈ کو غلطی کرنے کے اوپر, کوئی نہ کوئی غلطی کرنے کے اوپر, یہ assumption ایسی کریٹ کر دیں کہ وہ غلط شاٹ کھیل جائے, غلط بات کر جائے, اس سے پھر جو پانسا ہے وہ پلٹنے کے پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی ایک ممکن چیز میں ہے جو کہ پاسبلٹی ہے. تیسرا جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر آپشن, یا آئی ہوپ کہ ایسا کبھی نہ ہو, اداروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر تو وہی والی بات ہے نا کہ میں نہیں تو کچھ نہیں, میں اگر ڈوبا تو سب کو لے ڈوبوں گا. یعنی کیا ادارے, کیا معاملات, کیا نظام, کیا ہمارے باقی جو ایریاز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہیے, اور اس کا فرق بھی ان پہ کوئی نہیں پڑے گا. یعنی یا تو یہ کرنے سے ان کی حکومت بچ جاتی ہو, وہ بچ بھی نہیں پائے گی, کیونکہ وہ جو لوگ ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں, جو کہ اپوزیشن ہے, جن کے پاس ان کے لوگ ٹوٹے پڑے بیٹھے ہیں, وہ واپس تو نہیں آئیں گے. وہ تو ایگری کر چکے, وہ تو کمٹ کر چکے کہ جی ہم نے نکلنا ہے اور ہم نے چھوڑنا ہے ان کو, ہم ان کے ساتھ نہیں چل پائیں گے. تو اگر یہ بات ہے تو ان کو منانے کے اوپر زور دیں, ان کی طرف دھیان کریں اگر وہ واپس آتے ہیں. ورنہ یہ باقی تو یہی ہے کہ بولنا چائنا شاپ, میں چائنا شاپ میں چلا گیا, اب میں ہر چیز یہاں پہ تیس نیس کر کے جاؤں گا, تو وہ پاکستان کے لیے پھر کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. اور آپ ایک لیگیسی یا آپ جیسا بھی کام کر رہے ہیں وہ پاکستان سے محبت یا پاکستان سے ہمدردی کا اظہار نہیں ہے. ٹھیک. علینا آپ کی طرف آنے سے پہلے سجاد میر صاحب یقینی طور پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میر صاحب. میں چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو نو کانفیڈنس موشن جب پیش ہو جائے تو وزیر اعظم اس کے بعد اسمبلی ڈیزالو نہیں کر سکتے. یہ آپشن ان سے ختم ہو چکا ہے. پہلے آپشن ان کے پاس تھا, اب آپشن نہیں ہے. شاید شہزاد چودھری صاحب کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی تھی, اس لیے میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھا. علینا صاحبہ, کیا سرپرائز ہو سکتا ہے, کون سا ایسا ٹرمپ کارڈ ہے عمران خان کے پاس جو وہ ایک دن پہلے لے کے آئیں گے تو کانفیڈنس ووٹنگ سے؟ اچھا, اس ٹرمپ کارڈ کے حوالے سے انٹرسٹنگلی جواد, کسی کو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ان کے اپنے وزراء بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں پتا کہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے. کچھ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. لیکن جہاں تک میری اسسمنٹ ہے, آپ نے سنا ہوگا کچھ روز قبل جو ہے اسد عمر صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو اپوزیشن کی جانب سے حکومتی بندے جو توڑے گئے ہیں, اس حوالے سے کچھ ان کے فنڈنگ اور جتنا پیسہ اس میں انوالوڈ رہا ہے, اس حوالے سے کچھ ان کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں. سو دیٹ ون ریزن میری اسسمنٹ جو اس حوالے سے ہے کہ شاید وہ سورسز بتا سکتے ہیں کہ جی ایویڈنسز, وہ پروفز جو ہیں خان صاحب وہ جلسے میں سامنے لے کر آ سکتے ہیں کہ جی کتنا پیسہ اس میں انوالو تھا, کیسے بندے توڑے گئے, اور جو اپوزیشن کی جانب سے اسٹریٹجی اختیار کی گئی. اور دوسرا وہ فورن فنڈنگ کے حوالے سے جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی بھائی کوئی کانسپریسی ہو سکتی ہے, حکومت گرانے کے پیچھے جو ہے وہ فورن فنڈنگ شامل ہو سکتی ہے. تو یہ تمام عناصر پروبیبلی کچھ اس کے ذکر ضرور کر سکتے ہیں, کیونکہ اسد عمر صاحب نے کلیئرلی کہا تھا کہ جی ہمارے پاس وہ ٹھوس شواہد موجود ہیں اور ہم اس کو عوام کے سامنے لے کر آئیں گے. اب بہرحال اس سے ہوگا کیا, جو نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے, نیچرلی جب آپ عوام کے سامنے اپوزیشن کی کریڈیبلٹی کو ڈینٹ آپ ان کے بارے میں, اپوزیشن کے بارے میں اور اس طرح کے شواہد اگر سامنے لے کے آئے تو اس کی کہیں نہ کہیں پبلک میں کریڈیبلٹی جو ہے وہ ضرور متاثر ہوتی ہے, وہ ضرور اس پر افیکٹ ہوتا ہے, وہ ضرور ڈینٹ پڑتا ہے اس پہ. ایک وہ چیز, اور دوسرا یہ کہ ایک پوسٹ ایگزٹ ایک ایجنڈا خان صاحب جو ہے وہ ضرور اپنا تیار کرنا چاہ رہے ہیں, جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو چیس بورڈ ہے اس کو سیٹ ضرور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آل آؤٹ تو جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جی لڑا جائے گا, اور اپوزیشن نے بھی ایک آئینی طریقہ اختیار کیا ہے, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف لے کر آیا جائے گا. لیکن جو اپوزیشن پرہیپس ایک پریپیئر کر رہی ہوگی کہ جی ووٹ آؤٹ ان کو کر کے ایک سیلیبریشن کے موڈ میں جائے گی, تو وہ سیلیبریشن کو شاید وہ ڈینٹ پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور جو پوسٹ ایگزٹ ایجنڈا ان کا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جی ماس موبلائزیشن کی طرف جائیں گے, لوگوں کو, عوام کو اکٹھا کریں گے. آپ کو پتہ ہے جی خان صاحب کرکٹر رہے ہیں, فاسٹ بولر رہے ہیں, تو جی عوام کو اکٹھا کریں گے, سڑکوں پر نکلیں گے. وہ آلریڈی اس کی چیز کے اشارے دے چکے ہیں کہ جی مجھے نکالو گے تو میں اور بھی خطرناک ثابت ہوں گا, اور سڑکوں کا رخ کریں گے. لیکن اس میں ہر کسی کو یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جو اس وقت ایک کرنٹ سینسیشنل مومنٹ جو نظر آ رہا ہے, اس سے آگے انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے ملک میں, عدم استحکام نظر آ رہا ہے, اور کچھ نہیں. جی ایک جواد, جی میں صرف دیکھیے کیا یہ ممکن ہے کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ واپس لے لی جائے اور اس کے ساتھ بارگین یہ ہو کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے ہمارے معاملے میں؟ میرے خیال میں ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں یہ چیز ایسے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اس طرح کی بحث چھڑ جائے. اور دوسرا جو ہم نے 3-4 چیزیں کہیں اس میں سے دیکھیے ڈیسپریشن جتنی زیادہ ہوگی
عمران خان صاحب کی اتنا وہ اس قسم کا زیادہ غلط یا گھناؤنا یا زیادہ خطرناک قسم کا کوئی آپشن لے سکتے ہیں. جی میر صاحب، جو قانونی نقطہ آپ نے اٹھایا تھا شہزاد چودھری صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت نازک نقطہ پیدا کیا ہے کہ یہ صورتحال پیدا تو ہو سکتی ہے، یقینی بات بڑی دور کی کوڑی لائے. ویسے میں کہوں گا کہ اپنی ضلع کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ وہ واپس لے لیں اور یہ سرحد خبر دے دی ہو، لیکن میرا خیال ہے یہ ہونے والا نہیں یہ بات. ٹھیک، بالکل ٹھیک. بریک پر جائیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی. چودھری نثار صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کی انہوں نے تصدیق بھی کر دی ہے. کیا کوئی پنجاب میں تبدیلی ہونے جا رہی؟ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان نے آج صحافیوں سے ملاقات میں اس بات کی تصدیق کر دی کہ چودھری نثار سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. 40 سال پرانا تعلق ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے. رضا رومی صاحب، پنجاب میں تبدیلی کا اشارہ ہی؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ ساری باتیں جو ہیں ابھی کافی تاخیر ہو گئی ہے. اگر یہ پنجاب میں تبدیلی کرنی تھی تو اس کے لیے تو بہت مواقع آئے اور وہ مواقع گوا دی گئی. یہ صرف اس وقت اسپیکولیشن جاری ہے کیونکہ پنجاب میں تبدیلی کیسے ہوئی. چودھری نثار جو ہیں وہ ایک ون ایم پی اے ہیں، ایک ان کی اکثریت، ان کے ساتھ کوئی گروپ نہیں ہے اس وقت. گروپس جو ہیں وہ پارٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں اور مختلف جو دھڑے ہیں، اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ میرے خیال سے ابھی اس لیول کی نہیں ہے جو کبھی ہوا کرتی تھی کہ ان کا اپنا ایک گروپ ہو اور وہ اس کے ذریعے جو ہے وہ پنجاب میں اقتدار کے لیے کوئی ساز باز یا کوئی ڈیل کر سکے. اس وقت بڑا واضح ہے، آپ کو پتا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بڑی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، کہ اچھے خاصے ارکان کی تعداد ہے، ساتھ میں اس میں ترین گروپ اور علیم گروپ ہے. تو پنجاب کی اگر آپ اس کو وہ دیکھیں پوری نمبر گیم کو، تو اس سے تو چودھری جو ہیں ان کا کوئی چانس نہیں دکھائی دیتا. یہ صرف ایک اسپیکولیٹو بات ہو رہی ہے میڈیا میں. اگر یہ ہونا بھی تھا کہ ہاں شاید آج سے سال 1.5 سال پہلے اگر یہ موو ہوتی تو شاید کامیاب ہو جاتی، کیونکہ پھر وہ کچھ لے آتے پی ایم ایل این کے لوگوں کو اپنے ساتھ. لیکن اب اس کا وقت جا چکا ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو کرنے والی تھیں یہ پہلے کی جا سکتی تھیں اور خان صاحب اپنے اقتدار کو بچا سکتے تھے، لیکن ابھی بہت تاخیر ہو گئی ہے سارے معاملے میں. ابھی ویدر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ حکومت کا جو سلسلہ ہے یہ تبدیلی جو ہے یہ ناگزیر ہو چکی ہے، چاہے وہ اگلے الیکشن کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو. اب وہ وقت جا چکا ہے. جی علینا صاحبہ، ملاقات ہوئی چودھری نثار سے عمران خان کی، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. کیا کوئی پنجاب میں تبدیلی کا اشارہ ہے یہ آپ سمجھتے ہیں، یا پھر رضا رومی کی طرح آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہو چکی ہے؟ دیکھیں بائی اگری ڈسپشن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن لیجٹ گراؤنڈ کوئی نہیں نظر آتا اس کا. پنجاب میں جو ریلیونٹ نظر آتے ہیں جو پنجاب کی گیم میں، وہ چودھری برادران، اینڈ ویری رائٹلی رضا پوائنٹڈ آؤٹ کہ یا جہانگیر ترین گروپ ہے یا پھر چودھری برادران ہے. سو چودھری نثار صاحب کے ساتھ، اور آپ نے جس طرح سے مینشن کیا کہ جی اگر وہ خود بھی کہہ رہے ہیں، خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ جی 40-50 سال کا پرانا ایک تعلق ان کے ساتھ رہا ہے، پرانے دوست رہے ہیں، کنسلٹیشن کے حوالے سے ضرور ملاقات ہو سکتی ہے. چودھری نثار صاحب نے بھی بڑے کوئی فیصلے کرنے میں بڑی تاخیر بھی کی ہے. بہرحال فیصلہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انہوں نے ہی کرنا ہے، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کو اگر وہ جوائن کرنے کا بھی بل پر اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں، کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے فیور میں یا ان گڈ بکس میں جو ہے ان کا شمار نہیں ہوتا، اور ان کے اپنے اختلافات چلے آئے ہیں. آلدو بہت پرانے ایک اسٹالورٹ رہے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ، جو ہے ان کی ایک بڑی پرانی وابستگی ہے، اور وہ ان رہنما سیاستدانوں میں سے اور ان سیاسی رہنماؤں میں سے ہیں جو کہ پارٹی لوئلٹیز جو ہے وہ سوئچ کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، چودھری نثار صاحب اگر لیٹ سپوز کہ ان مخالف، یا میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان ویوز پر جن سے ان کو اختلاف ہے اپنی پارٹی سے، اگر اس کے بیسس پہ اگر وہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا بھی لیٹ سپوز کہ اگر ڈیسائیڈ کرتے بھی ہیں تو دیٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ بوسٹ فار پاکستان تحریک انصاف. لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے، اینڈ ڈسپشن جو ہے اس پورے سیناریو میں وہ زیادہ نظر آتی ہے. رائٹ، لیکن کس طرح علینا ان کے پاس کوئی، جیسے رضا رومی صاحب نے کہا کہ ان کے پاس کوئی گروپ نہیں ہے اور ایم این ایز بھی نہیں ہے، اگر ہوئے تو
ایم پی ایز ہی ہوں گے کیونکہ وہ خود بھی اس وقت آزاد حیثیت میں دیکھیے ایم پی اے کی سیٹ ایک سیٹ ہے, اگر انلیس کہ وہ تحریک انصاف میں شمولیت کا ڈیسائیڈ کرتے, شمولیت کا اعلان کرتے ہیں, تب تو نیچرلی ایم پی اے کی ان کے پاس سیٹ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف ول پروبیبلی ڈیسائیڈ ٹو میک ہم دی سی ایم, وہ ایک پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت اگر ایک سیٹ کی بات کی جاتی ہے تو یہ بالکل اسی طرح کی مثال ہے کہ جی آپ کو چلتے چلتے سائیکل کا گرا ہوا ایک پیڈل ملا ہے اور آپ پوری سائیکل اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو 250 سیٹ جو ہے وہ کہاں سے لائی جائے گی. شہزاد چودھری صاحب, عمران خان صاحب نے کہہ دیا چودھری نثار سے ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہیں ملاقاتیں, پنجاب میں تبدیلی کا کوئی اشارہ دے دیا انہوں نے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. دیکھیے لیکن یہ بات ہے کہ اگر بزدار صاحب کو وسیم اکرم پلس ڈکلیئر کیا عمران خان نے, چودھری نثار کو وسیم اکرم پلس پلس بھی کہا جا سکتا ہے ان کی زبان میں, تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مقصد کیا ہوگا؟ مقصد تو دیکھیے نا, ایسے کسی چیف منسٹر کا ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹولی اسٹرانگ ہو اور پارٹی کو ساتھ لے کے چل سکتا ہو. اس وقت سیاسی ضرورت زیادہ ہے. بزدار صاحب میں یہ کمزوری بہت بڑی ہے کہ ان کے جو اپنی پارٹی کے لوگ ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, وہ ان کو ساتھ نہیں رکھ سکے, جو اتحادی ہیں ان کو ساتھ نہیں رکھ سکے. اب اسی لیے پی ایم ایل کیو کا فیکشن آپ کو ایک علیحدہ نظر آتا ہے, جہانگیر ترین کے لوگ بھی علیحدہ ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ چودھری نثار صاحب کو لانے کے بعد ان میں کون سی ایسی وہ گدڑ سنگھی لے کے آئیں گے کہ وہ ان تمام لوگوں کو, وہ باہر کے پہلے ہی باہر کے لوگ ہیں, باہر کے آدمی ہیں, تو وہ تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ, نہ وہ ان لوگوں کو جانتے ہیں. تو وہ کشش جو ہونی چاہیے کسی انسان کے اندر کہ وہ سب کو اکٹھا لے کے رکھ سکے, وہ میرے خیال میں چودھری نثار صاحب کے اندر نہیں ہے. ویسے بھی ان کی شخصیت میں کافی درستگی ہے, وہ تھوڑے سے طبیعتاً سخت ہیں, ملنا ان کے ساتھ چلنا آسان نہیں ہے. تو وہ تو پھر بالکل وہ جسے کہتے ہیں کہ غلط کام ہو جائے گا کہ وہ اگر ان کو ان کی جگہ لگایا گیا وہ پرپز اچیو نہیں کر سکیں گے جو کہ کسی کو بھی چینج کرنے کے بعد کیا جا سکتا ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے جی کہ اگر عمران خان صاحب وہ اگر تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تبدیلی کیوں کریں گے اور اس کے ساتھ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں, اور جو ہونا چاہیے ظاہراً وہ میرے سے لگتا ہے کہ چودھری نثار صاحب ڈیلیور نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. سجاد میر صاحب, عمران خان صاحب نے کہا چودھری نثار سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, 40 سال پرانا تعلق ہے, کوئی پنجاب میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے, کوئی اس طرح کا اشارہ دیا انہوں نے؟ اصل میں جی کچھ لوگ جو باخبر حلقے ہیں, میں نام لے لیتا ہوں, حامد بھی نے تو کہا کہ ایسی کوئی ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی, اس کے بعد نہیں ہوئی تھی. چودھری نثار بڑے پراسرار آدمی ہیں, لیکن ذہین آدمی ضرور ہے. وہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس وقت وہ ان کی ذہانت انہیں یہ سمجھائے گی کہ آپ عمران خان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. تعلقات ایکسن سے ان کے ہیں, آج سے نہیں, پرانے تعلقات ہیں. وہ تو عمران کے اعتزاز کے ساتھ بھی تھے, بلکہ اعتزاز کے ساتھ تو دیوار بھی ملتی تھی, اسی دیوار کو پھلانگ کر وہ فرار بھی ہوئے تھے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں, لیکن سیاست اپنی جگہ ہے. چند سال پہلے, 1.5-2 سال پہلے جب کبھی ملاقات ہوئی تھی عمران کے ساتھ ان کی, تو کسی نے ان کے بہت جو جن سے وہ بات کر سکتے تھے پوچھا کہ کیا آپ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہتے میں نے سوچا تھا, پھر مجھے خیال آیا اور میں نے سوچا کہ جب سٹیج پہ بیٹھ کر یہ لوگ شریف فیملی کو گالیاں نکال رہے ہوں گے تو میں کیسے وہ صورتحال کو فیس کروں گا. یہ ان کی وجہداری ہے, ان کا لڑائی ہے ان کے ساتھ, جھگڑا ہے ان کے ساتھ, لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں یہ مجھے فیس کرنا مشکل رہے گا کہ میری موجودگی میں میرے بیٹھے ہوئے سٹیج پر ان کو گالیاں نکالی جائے. وہ کلثوم نواز کے جنازے میں بھی شریف, جنازے میں تو یعنی شاید آئے, تعزیت کے لیے یہاں آئے, وہ لندن میں بھی شاید جو جنازے میں شریک ہوئے تھے, مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے, ان کے تعلقات ڈفرنٹ طرح کے ہیں. ہاں پچھلے جب انہوں نے پنجاب کا حلف اٹھا لیا تھا 3-3.5 سال کے بعد, تو افواہ پھیلی تھی کہ وہ شاید ان کو پنجاب میں لایا جا رہا ہے. ان کا رول اس حساب سے نہیں ہے کہ وہ ہم پنجاب میں ان کی سیٹیں ہوں گی یا کچھ ہوگی. ان کا نام عمران نے کیوں لیا ہے اس پر غور ہو رہا ہے, اور نام اس لیے لیا گیا کہ چودھری نثار کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہیں. اتنے اچھے بتائے جاتے تھے کہ شہباز شریف اور چودھری نثار ہی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ مل کر ملاقات کرتے ہیں اور معاملات کو طے کرتے ہیں. چودھری نثار کے جانے کے بعد شہباز شریف ذرا کمزور پڑ گئے ہیں. جو کیا نام ہے ان کا, جو ان کے بھائی ہیں, وہ اس وقت سیکرٹری دفاع تھے جب جنرل افتخار سیکرٹری دفاع تھے جب نواز شریف نے خواجہ ضیاء الدین کو, خواجہ ضیاء الدین میں ذرا زور دے کہتا ہوں کہ ضیاء الدین بٹ کے جب سے وہ چڑھتے ہیں کہتے ہیں میں بٹ نہیں خواجہ ہوں, تو وہ اس وقت جب کیا تھا تو وہ سیکرٹری دفاع تھے, لیکن اس کے بعد بھی چودھری نثار کو
یعنی شکایت نہیں پیدا ہوئی انہوں نے کہ انہوں نے سائن نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ کیا، انہوں نے اس کو رپورٹ کر دیا، اس طرح کی خبریں آتی ہوئی درمیان میں ساتھ دیا، ان کے ڈیپینڈیبل تھے، قریب تھے. تلخی کیوں پیدا ہوئی وہ الگ کہانی ہے. لیکن اس وقت اگر کوئی ان کا نام لینے کی وجہ ہے تو صرف یہی ہے کہ چودھری نثار میرے ساتھ آ گیا ہے، اب فوج سے میرے تعلقات ٹھیک کروانے میں وہ میرا مددگار ثابت ہوگا، وہ کر سکتا ہے اور ہوگا. لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایک بلف ہے جو وہ کھیل رہے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ کوئی ایم این ایز یا ایم پی ایز ہوں یا ان کے پاس روابط ہوں؟ وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کے پاس پنجاب کا راجپوت گروپ ایک بڑا موجود ہوتا ہے ان کے پاس. لیکن انہیں پتہ ہے کہ میں نہ پارٹی بنانے کی صلاحیت تو میں نہیں کہوں گا، وہ خود کہتے ہیں میرے پاس صلاحیت نہیں ہے پارٹی بنانے کی. استعمال کرنے میں لفظ کوئی حرج نہیں ہے. علان کہا تھا پریس بریفنگ میں ایک بار کہا تھا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح ساتھ لے کر چل سکیں. وہ کچھ جو رول ادا کرتے ہیں یعنی اپرائٹ آدمی ہے، اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے. ٹھیک، اسٹریٹ فارورڈ آدمی. آپ کا پوائنٹ ہے. سجاد میر صاحب، شہزاد چودھری صاحب، رضا رومی صاحب، علینا شبلی صاحبہ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.